يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ یونس آیت نمبر 31 سے 40 تک آج ہم پڑھیں گے. پہلے الفاظ کی وضاحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا لفظ ہے آیت نمبر 31 میں ہی ہے یملکو. یہ جو لفظ ہے نا ملک، اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں عربی میں. بادشاہ بھی، فرشتہ بھی، مالک ہونا بھی، ملکیت ہونا بھی. جیسے ملک یمین کہتے ہیں غلام اور لونڈی کو، دائیں ہاتھ کی ملکیت. تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے اختیار رکھنا. مالا کا یملکو ملکن، اختیار رکھنا. امن یملک السمع والابصار، یا کون ہے جو اختیار رکھتا ہے آنکھوں اور کانوں پر. تو یملکو مضارع ہے، یہاں دیکھیں کہ ماضی ہے مالا کا، یملکو مضارع ہے، اور یہی مضارع یہاں پہ استعمال ہوا ہے. وہ اختیار رکھتا ہے، he has authority. دوسرا فون تم پھیرے جاتے ہو، یہ جمع کا صیغہ ہے. صارفہ ماضی یصرفو مضارع ہے اس کا. صرفن مصدر پھر جانا. تو یصرفو سے، یصرف تو ہے نا فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ. تو یہ جو غائب کا صیغہ جب حاضر میں تبدیل ہوا تو وہ بن گیا تصریفو. اور تصریفو کو جب اونا ساؤنڈ واو نون لگا وہ بن گیا تصریفونا. تو تصریفونا سے جب تصرفونا جو ہے وہ مجہول ہے. ٹھیک ہے، وہ ایکٹیوائز تھا اور یہ پیسیوائز ہے. ٹھیک ہے، تم پھیرے جاتے ہو، یو آر ٹرنڈ اوے. یبدؤ آیت نمبر 34 میں وہ پہلی بات پیدا کرتا ہے. ہی انیشیٹس، شروع میں سب سے پہلے کسی چیز کو وجود میں لانا جبکہ اس کا کوئی وجود پہلے نہیں تھا. بدأ ماضی، یبدؤ اور بدء مصدر ہے، پہلی بات پیدا کرنا. تو یبدؤ یہ جو مصدر ہے مضارع ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع، یہ ایز اٹ از یہاں پہ آیا ہے یبدؤ. لا یغنی کام نہیں آتا، نور اٹ اویلز. اغنا یغنی اغناؤن کام آنا، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایک دو دن پہلے اس لفظ کو بہت ڈیٹیل میں. بدعو اور تم بلا لو، یو کال پکارو بلاؤ، فعل امر ہے بدعو. دعا یدعو دعوتن بلانا. دعا ماضی، یدعو مضارع ہے، یہ فعل امر ہے. ادعو واو کا مطلب ہے اور، ادعو تم بلا لو. یدعو کا مطلب ہوتا ہے وہ بلاتا ہے یا بلائے گا. تسمعو آپ سناتے ہیں، یو میک ٹو ہیئر. اسمع یسمعو اسماع ہوتا ہے سنانا. تو یسمعو سے حاضر کا صیغہ بنے گا تسمعو. یسمعو وہ سناتا ہے اور یسمعو اور تسمعو تم سناتے. لم یلبسو وہ نہ ٹھہرے تھے، didn't they stay. لابسا یلبسو لبسن ٹھہرنا، جیسے وہ آیت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لبستو فیکم عمرن، میں تمہارے اندر ایک عمر ٹھہرا ہوں، ایک عمر رہا ہوں. تو یہ وہی لفظ ہے. یہ تھا ایکچولی یلبسو جو ہے نا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع. جب یہ جمع ہوتا ہے تو یہ اونا ساؤنڈ ساتھ لگ جاتی ہے، واو اور نون، تو یہ بن گیا یلبسونا. تو یلبسونا کا نون ڈراپ جب کر دیا لم کی وجہ سے تو وہ رہ گیا لم یلبسو. لم نہ ہوتا تو یہ ہونا تھا یلبسونا، وہ ٹھہرتے ہیں. تو لم یلبسو نہیں وہ ٹھہرے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، قل کہہ دیجئے من کون ہے، یرزقو جو رزق دیتا ہے، رزق یرزقو کم تمہیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے۔ امن حمزہ استفہام ہے کیا، یا من کون ہے، یملکو جو مالک ہوتا ہے، سمع سماعت کا، کانوں کا، والابصار اور آنکھوں کا۔ امن یملک السمع والابصار، یہ کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا۔ پھر تیسرا سوال، ومن یخرج الحی، اور کون نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے۔ مکی صورت ہے نا سورہ یونس، تو مشرکین مکہ کے کو ایک سوالیہ انداز میں سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ طریقے سے مختلف آیات کو پڑھاتے نا، نفصل الآیات، ہم پھیر پھیر کے تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، تاکہ شاید کچھ سمجھ آ جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیجیے، ان سے پوچھئے کون تمہیں رزق دیتا ہے زمین و آسمان سے، کون مالک ہے تمہارے آنکھوں اور کانوں کا، کون نکالتا ہے حیا زندہ کو، من المیت مردہ سے، مرغی سے انڈا نکلتا ہے، زندہ سے مردہ، پھر انڈے سے چوزا نکلتا ہے، مردہ سے زندہ۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے، ذرا ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے، ان سوچنے پہ مجبور کیجئے۔ اور پھر اور سوال، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون تدبیر کرتا ہے ہر کام کی۔ تو جواب یہ کیا دینا ہے انہوں نے، میں بتاتا ہوں یہ کیا جواب دیں گے۔ ہم قریب یہ کہیں گے اللہ، اللہ ہی کرتا ہے یہ سب کچھ۔ یہ تو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے، اس چیز سے یہ کبھی انکار کر ہی نہیں سکتے، یہ انکار کریں گے بھی نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مالک بھی سمجھتے تھے، خالق بھی سمجھتے تھے، رب بھی سمجھتے تھے، اور اسے مدبر الامور ہونے کو بھی مانتے تھے۔ اس کے باوجود چونکہ وہ اللہ کو ایک اکیلا الہ نہیں مانتے تھے، دوسروں کو ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، بس یہی شرک ان کے جہنم کا ایندھن بننے کا باعث بن گیا۔ آج کل بھی ہم دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں، وہی باتیں نہیں کرتے جو اہل مکہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم، یہ جو لات منات حبل عزا، یہ جو بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے تھوڑی کرتے ہیں کہ یہ رب ہیں یا یہ مالک ہیں یا خالق ہیں، ہم تو اس لیے کرتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ آج کا مشرک کیا کہتا ہے، میری تیرے اگے تے تیری تو درگاہ، میری نہیں پہنچ سکتی اللہ کی درگاہ میں تو ہوں ہی بڑا گناہ گار، میری گناہ گار کی وہ کیا سنے گا، اس لیے میں کسی اور کے در پہ جاؤں، کسی قبر پہ جاؤں، کہیں جا کے ماتھا ٹیکوں، کسی بزرگ کو پکاروں، کسی، بے شک ہم بت نہیں رکھے ہوئے ہم نے، لیکن جب یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہاں میری نہیں ہوتی قبول، مجھے کہیں جانا پڑے گا سفر کر کے، وہ جو میرا یقین یہ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کے کمرے میں رات کی تاریکی میں اللہ کو جب پکار رہا ہوں تو کوئی پردہ نہیں ہے، یہ یقین نہیں آتا، بس یہ میں تو گناہ گار ہوں، وہ فلاں بزرگ بہت نیک ہیں، اگر وہاں جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کو پکار لوں گا وہ زیادہ قبول کر لے گا۔ یہ تو خیر اللہ کا گھر ہے، وہ لطیفہ نہیں آپ نے سنا ہوا، پتہ نہیں لطیفہ ہے یا سچی بات ہے یا کیا، کہ ایک آدمی لاہور سے گیا حج کرنے، اتنا بیمار ہوا، اتنا بخار ہوا اسے کہ آرام ہی نہ آئے، پیچھے فون کیا کہ داتا دربار جا کے دیکھ کے آؤ، کچھ کرو میرا کہ مجھے آرام آ جائے، بیٹھا ہے اللہ کے گھر میں۔ یہ ساری باتیں قرآن نہیں ہمیں بتا رہا، تو وہ بھی تو یہی کہتے تھے، وہ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ جیسے کام کر لے گا، کوئی خالق بن جائے گا یا مالک بن جائے گا یا رب ہو جائے گا، نہیں۔ یہ دیکھیں نا، جب ان سے پوچھا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون تدبیر کرتا ہے کام کی،
کون پیدا کرتا ہے؟ کون زندہ سے مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، عن قریب کہیں گے اللہ۔ فقل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے افلا تتقون، تو کیا تم پھر ڈرتے نہیں ہو؟ پھر شرک کرتے ہوئے، بتوں کے آگے ماتھا ٹیکتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا جب تمہیں پتا ہے یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے؟ یہ سارے کام کرنے والی وہی ایک ہستی ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی ہے اللہ تمہارا سچا رب جو یہ سارے کام کرتا ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، فَمَاذَا پھر کیا ہے، بعد الحق حق کے بعد، إِلَّا الضَّلَالُ گمراہی کے سوا، بس حق کے بعد پھر گمراہی کے علاوہ اور کیا ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ کہاں چلی گئی ہیں تمہاری عقلیں؟ کیوں نہیں سمجھ آتی تمہیں بات کی؟ پھر جب تمہیں خود اعتراف ہے اس بات کا کہ الہ اور معبود تو اللہ ہی ہے، ہر چیز کا خالق اور مالک و مدبر وہی ہے، پھر اس معبود کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبود بنائے پھرتے ہو وہ گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح سچ ثابت ہو گئی کلیمت ربی کا، تیرے رب کی بات، علی الذین ان لوگوں پر، فسقو جنہوں نے نافرمانی کی، نافرمانوں پر، تمام فاسق لوگوں کے حق میں تیرے رب کی بات سچ ثابت ہو چکی ہے کہ یہ لا یوم انہم لا یومنون، کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات تیرے رب کی حقت کلمت ربی کا، یہ سچ ثابت ہو چکی ہے۔ یعنی جس طرح مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں، اسے چھوڑنے کو تیار نہیں، اسی طرح تیرے رب کی یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستے پہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ہدایت اور ایمان انہیں کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ وہی بات ہے نا جسے اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ زمر میں فرمایا کہ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ کیا بات ثابت ہو گئی ہے؟ انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم، پھر سوالیہ انداز پوچھئے آپ ان سے، آپ کہیے کہ تمہارے شریکوں میں سے من یبدأ الخلق، کون ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہو مخلوق کو؟ قل کہہ دیجئے حل، کیا، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یبدأ الخلق جو پہلی بار پیدا کرتا ہو مخلوق کو۔ سلائیڈز آپ کی اگر موو ہو رہی ہیں تو مجھے میسج کر دیں، کیونکہ آپ کا ایک میسج آیا ہے کہ سلائیڈز موو نہیں ہو رہی، اگر اب ہو رہی ہیں تو بتا دیجیے۔ قل کہہ دیجیے حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یہدی الی الحق جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف۔ پوچھئے ان سے ذرا، وہ جو لات منات حبل عزا یا جو بھی شریک تم نے بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف بلاتا ہو، ہدایت دیتا ہو؟ قل کہہ دیجئے اللہ یہدی للحق، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق بات کی طرف، اللہ ہی سے ہدایت پیارے رسول پہ مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دن رات نمازوں میں کیا مانگا جاتا ہے؟ ہدایت مانگی جاتی ہے، اور ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف۔ افمن یہدی الی الحق، تو کیا جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، احقو وہ زیادہ حقدار ہے۔ اب آ جو ہے نا یہ شروع والا، یہ تفضیل کے لیے ہے، زیادہ حقدار ہونا، کیا وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع یہ کہ اس کی پیروی کی جائے، امن یا جو لا یہدی نہیں ہدایت پاتا، یا وہ زیادہ حقدار ہے، الا مگر ان یہدا یہ کہ وہ ہدایت دیا جائے۔ یہدا کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہدایت دیا جائے، یہ مجہول ہے۔ ان یہدا یہ کہ اس کو ہدایت ملے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ احق کا ان یتبع
کہ اس کی پیروی کی جائے. ٹھیک ہے, کون؟ یہاں سے دوبارہ دیکھیے, افمن یہدی الی الحق, اوپر بتایا نا کہ اللہ ہی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اللہ ہی ہدایت دیتا ہے, اللہ ہی سے سب ہم ہدایت مانگتے ہیں. تو پھر بتائیے کہ کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے, ہدایت دیتا ہے, سیدھا رستہ دکھاتا ہے, احقو, وہ زیادہ حقدار ہے ان یتبع, کہ اس کی پیروی کی جائے, امن, یا وہ کہ لا یہدی, جو خود بھی ہدایت نہیں پاتا, اس کے تو اپنے پاس ہدایت نہیں ہے, اس کے تو اپنے پاس رہنمائی نہیں ہے, اسے تو خود رستہ نہیں سوچ رہا, وہ تو خود بھٹکا ہوا ہے. الا ان یہدا, مگر یہ کہ وہ ہدایت دیا جائے, اس کو تو ہدایت کی خود ضرورت ہے. ان یہدا, کہ وہ ہدایت دیا جائے. فما لکم, تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیف تحکمون, تم کیسے فیصلے کرتے, کیا ہو گیا ہے تمہیں. وما یتبع اکثرهم الا ظنا, اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی. اکثر لوگ تو گمان ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہ گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں. ان الظن لا یغنی, بے شک گمان, لا یغنی, نہیں فائدہ دیتا, من الحق کی, حق سے, یعنی حق کے مقابلے میں گمان تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا, کوئی فائدہ مند نہیں ہے, شیئن, کچھ بھی. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, علیم بما یفعلون, جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں, خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. یعنی اس ہٹ دھرمی کی وہ سزا دے گا کہ دلائل نہ رکھنے کے باوجود بھی یہ گمانوں کے پیچھے, وہموں کے پیچھے ہمیشہ پڑے رہیں گے, عقل سے کام نہیں لیں گے. وما کان ھذا القرآن ان یفترا, اور نہیں ہے یہ قرآن ایسا, ان یفترا, یہ کہ گھڑ لیا جائے, افطرا کر لیا جائے, جھوٹ باندھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ وہ آپ پہ بہتان لگاتے تھے کہ آپ یہ اپنے پاس سے آیات بنا کے لے آتے ہیں, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے پاس سے ہی گھڑ لیا گیا, بلکہ من دون اللہ, اللہ کے سوا, ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ, لیکن یہ تو تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے, یعنی اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. تورات, انجیل, زبور, جو بھی کتابیں اللہ نے نازل کی, یہ ان کو ریجیکٹ نہیں کرتا, یہ ان کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ وہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب, اور یہ کتاب کی تفصیل بیان کرنے والا ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین, اس کتاب کی تفصیل بیان کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. من رب العالمین, جو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. اب یہاں پہ تفصیل بیان کرنے والا کا مطلب ہے کہ جو بھی احکامات ہیں, جائز, ناجائز, حلال, حرام, وہ ان سب کی تفصیل بیان کرنے والا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے اس کتاب کا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ساری باتیں واضح کرتی ہیں کہ یہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے, من رب العالمین. ام یقولون افطرا, یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے, اس کو افطرا کر لیا ہے, خود سے بنا کے لے آئے ہیں. تو پھر آپ ان سے کہیے, ان کی اس باتوں کا آپ بھی جواب دیجئے, جو یہ کہتے ہیں. کبھی کہتے تھے کہ ان کے پاس رات کے وقت کوئی آتا ہے جو آ کے ان کو کچھ آیات بتا کے چلا جاتا ہے اور یہ صبح اٹھ کے سنا دیتے ہیں. کبھی کہتے کہ یہ خود گھڑ کے لے آئے ہیں, خود بنا کے لے آئے. کبھی کہتے شاعری ہے, کبھی جادو ہے, کبھی کچھ. اب اللہ نے ایک ان کو چیلنج دے دیا, اور یہ چیلنج قرآن میں کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے. یہ چیلنج اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر,
فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اب یہاں پھر یہی چیلنج ہے، اور یہی چیلنج ہم دیکھیں گے آگے سورہ ہود میں بھی آئے گا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے، سورہ ہود میں کہا ہے 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اور یہاں کہا جا رہا ہے قل فاتو بسورۃ من مثلہ، کہہ دیجئے لے آؤ کوئی صورت اس جیسی۔ اکیلے نہیں کر سکتے، ودعو، اور بلا لو، من استطعتم، جس کو تم طاقت رکھتے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جس کو ساتھ ملانا ہے، جس کی مدد لینی ہے لے لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، اگر سچے ہو تو بنا لو، ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ یہ چیلنج جو کئی دفعہ قرآن میں آیا، کہیں کہا ایک آیت ہی بنا کے لو، اور ایک سورہ ہود میں فرمایا 10 صورتیں اس جیسی بنا کے۔ آج تک اس چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک دفعہ ایک سر پھرا اٹھا تھا، اس نے وہی قرآن سے لے کے تو کچھ لفظوں کا ہیر پھیر کر کے کہا، اس نے کہا میں بناتا ہوں، اور کیا بنایا اس نے؟ سورت ہے نا، سورہ فیل، اسی میں کر کے کہنے لگا، وہ نہیں، سورہ قاریہ ہے، سورہ قاریہ کی طرز پہ کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، یہ میں نے لکھا ہے۔ ہاتھی ہے، کیا ہے ہاتھی، آپ کو کیا پتا کیا ہے ہاتھی؟ تو یہ تو ان کی ذہنی سطح ہے، اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس کو تو بڑے بڑے مان گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ میں نے واقعہ نہیں آپ کو سنایا تھا، جب مکہ میں ہی ہر سال ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا شاعری کا، کیونکہ شاعری تو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی نا، شاعری تو بچہ بچہ شاعری کرتا تھا، اور شاعری کے مقابلے بھی ہوتے تھے۔ ہر سال جو شاعری کا مقابلہ ہوتا، پھر اس کے لیے ججز بلائے جاتے، وہ ججز آتے، اور شعر ہر ایک نے اپنے اپنے شعر لگائے ہوئے ہوتے تھے، اور ججز پھر بتاتے تھے پوئٹ آف دا ایئر کون قرار پائے گا۔ صحابہ نے ضد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں بھی اجازت دے دیں، ہم بھی یہ قرآن ہمارا اللہ کا کلام ہے، ہم اس مقابلے میں اس کو رکھنا چاہتے۔ آپ نے اجازت دے دی تو انہوں نے سورہ کوثر 3 آیتیں وہ جا کے مقابلے میں لگا دی۔ اب ججز آئے بڑے بڑے، وہ فصیح و بلیغ زبان والے، آ کے وہ پڑھتے گئے، سب کی شاعری دیکھتے گئے، جب یہاں پہنچے اب 3 سینٹنس ہیں صرف، انا اعطیناک الکوثر، ٹھٹک گیا وہ شاعر جو تھا، وما انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 لائنیں جو اس نے پڑھی، اور جو اس میں ردم ہے، جو اس میں ہم تو عربی نہیں جانتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس میں کیا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی۔ وہ جو عربی دان ہیں، وہ جو زبان دان ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ تو ٹھٹک گیا، فوراً بولا ما ھذا کلام البشر، اسی طرز پہ آخری آیت کیا تھی؟ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہنے لگا ما ھذا کلام البشر، یہ تو کسی بشر کا کلام ہی نہیں۔ بس اس کے بعد اب کیا مقابلہ رہ گیا؟ سب لوگوں نے اپنے اپنے کلام اتار لیے۔ بات یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ چیلنج ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے، ابھی بھی قائم ہے پوری دنیا کے لیے، کہ کوئی اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھا۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس کو جو کہ نہیں قابو پا سکتے، لم یحیطوا، نہیں احاطہ کر سکتے، نہیں قابو پا سکتے، جس اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے، بعلم ہی، اس کے علم میں، ولما یاتہم، حالانکہ ابھی نہیں آئی ان کے پاس، تاویلہ، اس کی اصل حقیقت۔ کذالک کذب الذین، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ فانظر،
پھر دیکھیے کیفا کس طرح کانا ہوا عاقبت الظالمین انجام جھٹلانے والوں کا. انہوں نے ایسی چیز کی تکذیب کی جس کو وہ اپنے علمی احاطے میں نہیں لائے، یعنی قرآن میں تدبر اور اس کے معنی میں غور کیے بغیر ہی وہ اس کی تکذیب کرتے رہے، اس کو جھٹلاتے رہے، اور ابھی ان کو اس کا اخیر نتیجہ نہیں ملا. ابھی وہ اس کی حقیقت کو نہیں جان سکے. یعنی قرآن نے جو پچھلے واقعات، جو آنے والے وقت کے جو امکانات بیان کیے ہیں، اس کی پوری سچائی اور حقیقت ابھی ان پر واضح نہیں ہوئی. قرآن نے تو پیشین گوئیاں بھی کی نا. قرآن نے جو پچھلے واقعات جو سوال کرتے تھے، یہودیوں سے پوچھتے تھے کہ ہمیں بتائیے، اور یہودی آ کے ان کو کہتے تھے یہ سوال پوچھیں، پھر جب اس کا جواب مل جاتا تھا، ابھی تو اس پہ غور و فکر نہیں کیا انہوں نے، اور اس سے پہلے ہی وہ اس کی تکذیب کرنا شروع ہو گئے. ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے قرآن پر پوری طرح تدبر کیا ہی نہیں اور اس کی تکذیب کرنے لگ گئے. اگر صحیح معنوں میں اس پہ غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، تو یقیناً ان کے قرآن کے جو مفہوم و معانی ہے ان پہ واضح ہو جاتے. یعنی قرآن کے اسرار و رموز، اس کے معنی واضح ہو جانے کے بغیر ہی وہ تکذیب اس کی کرتے رہے. ایک معنی اس کا یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تم پہ عذاب آ جائے گا، کہ اس کے بغیر ہی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. تو یہ جھٹلانے والے اکیلے نہیں ہیں. کذالک کذب الذین من قبل، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. انظر، آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ الظالمین، اس ظالموں کا انجام کیا ہوا. وہ ذرا عاد، سمود اور جو تباہ کی گئی بستیاں ہیں، حضرت لوط کی قوم کو کیسے تباہ کیا گیا، حضرت شعیب کی قوم کو کیسے تباہ کیا گیا، یہ سب وہ دیکھو اور عبرت پکڑو. وہ زیادہ دور نہیں ہے تم سے، وہ تمہارے لیے نشان عبرت ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر. وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے من وہ بھی ہیں لا يُؤْمِنُ بِهِ، جو اس پر ایمان نہیں لاتے. وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو. آپ کا رب مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے. اسے پتہ ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے اور کسے ہدایت نہیں ملنی. جو ہدایت کا مستحق ہوتا ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے، اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے. اور جو گمراہی کا مستحق ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کے لیے پھر وہ گمراہی کا رستہ کھول دیتا ہے. وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. جو جس بات کا مستحق ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیز اس کو عطا کرتا ہے. ہم جب پڑھتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، تو سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں انسان سوچتا ہے کہ اللہ ہی نے مہر لگا دی. جب اللہ ہی نے مہر لگا دی تو پھر ان کا کیا قصور. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، تیرا رب خوب جانتا ہے کون مفسد ہے، کون کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے. اللہ نے ایسے نہیں جس کا دل کیا، جس کو پکڑا اس کے دل پہ مہر لگا دی. جب ہدایت سامنے آنے کے باوجود انہوں نے اس کو بار بار جھٹلایا، بار بار انکار کیا. اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، انسان کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین ہے، وہ بہت خبر رکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے. وہ انسانوں کے ساتھ ان کے اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے،
قرآن کا جو صحیح حق ہے اس کو سمجھنے کا یا اللہ وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. یہ دعا ہمیں ضرور ماننی چاہیے، یاد کر لینی چاہیے، زبانی یاد کر لینی چاہیے. اکثر دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتی ہے، ہم گروپ میں شیئر بھی کر دیں گے ترجمے کے ساتھ. جب آپ ایک دفعہ بس ترجمہ بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ترجمہ بھی آ جائے گا. تو قرآن میں غور و فکر کرنا، تدبر و تفکر کرنا یہ قرآن کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ایک لمحے کا تدبر پوری رات کی عبادت سے بہتر. قرآن تو خود سوال کرتا ہے ہم سے، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ہم علی قلوب اقفالھا، کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ ہمارے دلوں کو ایسا نہ بنائے جن پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن